الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا نام ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ قرآن پاک کا ایک مبارک واقعہ سنیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس مبارک واقعے سے ہم بہت سارے مدنی پھول بھی حاصل کریں۔ آج ایک بڑا ہی انوکھا اور بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ یہ تو ہم میں سے بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین جانتے ہوں گے، لیکن یہ واقعہ کیا تھا؟ آپ آسمانوں پر کیوں اٹھائے گئے اور یہ کب پیش آیا؟ قرآن پاک سے اس واقعے کو آپ کی جانب بڑھاتا ہوں۔ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجائیے اور فیضان قرآن سے اپنے دلوں کو منور کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو چونکہ یہودی تورات میں پڑھ چکے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام ان کے دین کو منسوخ کر دیں گے، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ محسوس فرما لیا کہ یہودی اپنے کفر پر اڑے رہیں گے اور وہ مجھے قتل کر دیں گے، تو ایک دن آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قال من انصاری الی اللہ، یعنی کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کے دین کی طرف۔ 12 یا 19 حواریوں نے یہ کہا کہ نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون، یعنی ہم خدا کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ باقی تمام یہودی اپنے کفر پر جمے رہے، یہاں تک کہ جوش عداوت میں ان یہودیوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنا لیا، اور ایک شخص کو یہودیوں نے جس کا نام ططیانوس تھا آپ کے مکان میں آپ کو قتل کر دینے کے لیے بھیجا۔ اتنے میں اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک بدلی کے ساتھ بھیجا، اور اس بدلی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ آپ کی والدہ جوش محبت میں آپ کے ساتھ چمٹ گئیں، تو آپ نے فرمایا کہ اماں جان، اب قیامت کے دن ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، اور بدلی نے آپ کو آسمان پر پہنچا دیا۔ یہ واقعہ بیت المقدس میں شب قدر کی مبارک رات میں وقوع پذیر ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک علماء کرام کے بقول 120 سال تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ططیانوس جب بہت دیر مکان سے باہر نہیں نکلا تو یہودیوں نے مکان میں گھس کر دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ططیانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بنا دیا۔ یہودیوں نے ططیانوس کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب ططیانوس کے گھر والوں نے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن ططیانوس ہی کا تھا۔ تو اس کے اہل خاندان نے کہا کہ اگر یہ مقتول حضرت عیسیٰ ہیں تو ہمارا آدمی ططیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ ططیانوس ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں گئے؟ اس پر خود یہودیوں میں جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، اور خود یہودیوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور بہت سے یہودی قتل ہو گئے۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا، آئیے سنتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ترجمہ، اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ
ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. ترجمہ: یاد کرو جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا. پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا. آپ کے آسمان پر چلے جانے کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے 6 برس دنیا میں رہ کر وفات پائی. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ قرب قیامت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے اور نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور دجال اور خنزیر کو قتل فرمائیں گے اور سلیب کو توڑیں گے اور 7 برس تک دنیا میں عدل فرما کر دنیا سے پردہ فرمائیں گے اور مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے اندر مدفون ہوں گے. اور قرآن مجید میں نصرانیوں کا رد کرتے ہوئے یہ بھی نازل ہوا وما قتلوه یقینا بل رفعه اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. ترجمہ: اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ غالب حکمت والا ہے. اور اس سے اوپر والی آیت میں ہے کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ترجمہ: حالانکہ انہوں نے نہ تو اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی بلکہ ان یہودیوں کے لیے عیسیٰ سے ملتا جلتا ایک آدمی بنا دیا گیا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں مقتول نہیں ہوئے اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا. جو یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو گئے اور سولی پر چڑھائے گئے جیسا کہ نصارہ کا عقیدہ ہے تو وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں صاف صاف مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ مقتول ہوئے نہ سولی پر لٹکائے گئے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس عظیم قرآنی واقعے سے ہمیں اپنے ایک عقیدے کا بھی پتہ چلا کہ ہمیں یقین رکھنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتول نہیں ہوئے، آپ کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا بلکہ آپ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں اور قرب قیامت میں ایک بار پھر اس دنیا میں جلوہ فرما ہوں گے. اللہ کریم ہمیں اپنے عقائد پر مضبوطی سے عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور فیضان قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ اگلے کلپ کے اندر ایک اور پیارا سا قصہ لے کر حاضر ہوں گے اور ان تمام واقعات کو سنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر بھی مزید شوق تلاوت پیدا ہو، قرآن پاک پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو. کیوں نہ ہم دنیاوی کہانیاں اور دنیاوی قصوں کو چھوڑ کر قرآن کے مبارک قصوں کو پڑھیں اور دوسروں کو سنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ